لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ الہ العالمین، زلیخا جس گناہ کی دعوت مجھے دے رہی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جیل پسند کر لوں لیکن یہ گناہ نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں جیل جانا پڑا۔ ایسے حالات میں انسان جب اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اس بدترین گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز صدیوں تک عبادت کرنے پر نہیں ملتی ہے وہ ان لمحوں میں عطا فرماتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا اونچا مرتبہ اس کو کہاں سے مل گیا اور اتنا اونچا درجہ اس نے کہاں سے حاصل کیا۔ حدیث میں ہزاروں واقعات لکھے ہوئے ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ اور ایسا نوجوان جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر بچ جائے کہ بھئی انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اتنا جملہ کہہ دیا اور بچ گیا گناہ سے، تو قیامت کا وہ ہولناک منظر، وحشتناک منظر جہاں سورج انسان کے سر پر کھڑا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، فَإِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ آسمان پھٹ جائے گا، سارے کے سارے فرشتے آ کر زمین کے سروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن انسان اور جنات ادھر سے ادھر دوڑتے ہوں گے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے جناتوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم بھاگ کر تو دکھاؤ۔ جدھر بھاگے گے سامنے فرشتہ نظر آئے گا۔ اللہ فرما رہے یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تمہارے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور تمہیں جہنم کے دھویں سے لپیٹ لیا جائے گا۔
ایسے عالم میں جو انسان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، بغیر کپڑے کے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے قبر سے اٹھنے کے بعد، وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، سورج اس کے بالکل سر پر کھڑا ہے، ساتوں ساتھ آنکھیں سورج نے کھولی ہوئی، لوہا پگھل رہا ہے۔ ایسے عالم میں وہ نوجوان، جس نوجوان نے کسی عورت کو یہ کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اس بات کے اوپر اللہ اس کو وہ صلہ دے رہا ہے کہ اس وحشت ناک منظر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما کر عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان؟ جہاں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہاں ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئیں گے، بیٹیاں کام نہیں آئے گی، بیوی کام نہیں آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھ کر سب بھاگیں گے۔ سب کو ایسا لگے گا کہ میری طرف آ رہا ہے، کچھ نیکی مانگنے کے لیے آتا ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے دوں گا؟ اس دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کے نیچے بٹھا کر فرشتوں کے ذریعے سے دسترخوان بچھا کر کھانا کھلاتے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر انسان تھوڑا بیٹھ کر سوچ لے کہ مجھے اگر یہ نعمت کو حاصل کرنا ہے تو دنیا میں تھوڑی سی منٹوں کی اور سیکنڈوں کی جو لذت ہے، اس لذت کے بعد پھر جو سزا ہے، وہ سزا دنیا میں بھی سزا سے بچ جائے گا اور آخرت کے اس دردناک عذاب سے بھی انسان بچ جائے گا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی، میں تو جیل پسند کر لوں گا، میرے لیے بہتر وہی ہے جس چیز کی طرف مجھے زلیخا بلا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک قصاب کا واقعہ لکھا کہ قصاب تھا، اس کے پڑوس میں ایک نوجوان لڑکی رہتی اور بڑی حسین جمیل لڑکی تھی، وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ اس سے اکیلے میں بات چیت ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ اس وقت وہ انٹرنیٹ فیس بک کا دور تو نہیں تھا جو آج ہم پھنس رہے ہیں اس کے اندر۔ تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں نے بازو کے بستی میں کچھ کام سے بھیجا، تو اس نوجوان نے موقع کو غنیمت جان کر اس کا پیچھا کیا۔ جب کافی دور بستی سے باہر گئے تو اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ جتنی محبت تو مجھ سے کرتا ہے اس سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتی ہوں، لیکن یاد رکھ انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں غلط کام تیرے سے نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تو اللہ سے ڈرتی ہے؟ کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، جبکہ دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے دل کے اوپر ایک زخم لگ گیا اس لڑکے کے، اور وہیں سے اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ میں نکلتا ہوں۔ وہ نکل گیا واپس۔ اب گرمی کی شدت تھی اور بیابان جنگل میں تھا، پیاس لگ گئی، تو راستے سے چل رہا تھا کہ کوئی مل جائے یا کہیں پانی پینے کا مل جائے۔ تو ایک بنی اسرائیل کے عالم سے ملاقات ہوئی، اس نے درخواست کی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پینا ہے۔ تو نے کہا کہ بھائی میرے پاس بھی کچھ نہیں، چلا ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ گرمی پریشان کر رہی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اللہ کوئی ہمیں سایہ بھی دے دے اور اللہ پانی بھی دے دے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہے دعا کے اوپر۔ جو بنی اسرائیل کے جو عالم تھے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس گرمی سے ہماری حفاظت بھی فرما لے اور پینے کے لیے پانی بھی دے دے۔ اب انہوں نے دعا کر کے، وہ لڑکا آمین کہہ رہا ہے جو گناہوں سے بچ کر توبہ کر کے آیا ہوا ہے، وہ لڑکا آمین کہہ رہا ہے، یہ دعا کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی دعا کر کے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا کہ ابر نے سایہ کر لیا۔ اس سائے میں چلتے رہے، جب دونوں کی منزلیں الگ ہو رہی تھی تو یہ عالم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میری دعا اور میری نیکیوں کو دیکھ کر اللہ نے ابر کا سایہ میرے سر پر کیا۔ لیکن جب اس منزل پر پہنچے جہاں دونوں کو الگ ہونا تھا، اس عالم کو اس طرف جانا تھا، اس کو اس طرف جانا تھا، تو جیسے وہ ادھر پلٹے تو ابر کا سایہ اس لڑکے کے سر پر چلا گیا جس نے توبہ کر کے نکل آیا تھا۔
تو اس عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سایہ کیا, یہ تو اللہ نے تو سایہ تیرے اوپر کیا. تیرے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ابر تیرے اوپر سایہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں, میں تو گناہ کی نیت سے نکلا تھا, اور بڑی حسین جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی, اور میں یقیناً گناہ میں ملوث ہو جاتا اگر وہ اتنا نہ کہتی کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتی ہوں. بس وہ اللہ کا نام اس نے لیا اور میرے دل میں ایک کپکپی طاری ہو گئی, اور میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اور وہاں سے نکل گیا. بس اللہ کو نیکی پسند آ گئی جو انسان 100 سال عبادت کر کے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو منٹوں میں حاصل ہو جاتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے. اس لیے علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں, یہ 3 باتیں اپنے گھر میں لکھ کر لگائیے, زندگی سنور جائے گی. اللہ نے اپنی رضا اپنے عبادت میں چھپا کر رکھی ہے, یہ یاد رکھیے. اللہ نے اپنی رضامندی اپنے عبادت میں چھپا کر رکھی. اللہ نے اپنی ناراضگی معصیت یعنی گناہ میں چھپا کر رکھی, اور اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کو اپنے مخلوق میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے جب اپنی رضامندی عبادت میں چھپا کر رکھی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو, شاید اسی چھوٹی نیکی میں اللہ کی رضامندی چھپی ہوئی ہے. اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو, ہو سکتا ہے اللہ نے اسی گناہ کے اندر اپنی ناراضگی رکھی ہو. اور کسی بندے پر حقیر نظر مت ڈالو, ہو سکتا ہے کہ آپ کے 100 سال کے سجدے اور اس کے زندگی کا ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے. آپ کے 100 سال کے سجدے ایک طرف رہ جائیں گے اور اس کے زندگی کا ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے گا. تو مخلوق میں اللہ نے کس کو چھپا کر رکھا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا نفس کو مارنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر انسان اس وقت میں یہ سوچے کہ میرا اللہ کوئی مجھے نہیں روک رہا ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ مجھے روکے, میرے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, میرے بازو یہ طاقت مضبوط ہے, نوجوانی کا خون گرم گرم بدن میں دوڑ رہا ہے, سب کچھ حالات میرے لیے سازگار ہیں, سب کچھ ہے, اس وقت مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اس وقت دل میں صرف اتنا خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, بس اتنا کافی ہے. جس بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے اللہ پاک اس کے کیسے کیسے حفاظت فرماتے. یہی بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک لوہار تھا. لوہار کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ لوہا سیدھا کرنا, اس کو گرم کرنا, مشینوں میں ڈالنا اور سیدھا اس کو گرم گرم تپتے ہوئے آگ میں ڈالنا. تو وہ جو لوہا تپتا تھا اور لال لوہا, اس کو براہ راست وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا تھا. لوگ دیکھتے تھے کہ گرم گرم لوہا ہاتھ میں پکڑتا ہے اور بے تکلف پکڑ رہا ہے. تو وجہ پوچھی کہ بھائی آپ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ لوہا گرم گرم تپتا ہوا لوہا آپ پکڑ لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے, میرے گھر کے بازو میں ایک عورت رہتی تھی, بڑی خوبصورت تھی. میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے, میرا شوہر ہے, میرے بچے ہیں, اور تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے. پھر اس نے پیسے کی لالچ دی. اس نے کہا مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے, توبہ کر, اللہ سے ڈر. تھوڑے دن بعد اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیچاری حالات میں آ گئی. اب اس نے اپنا پیغام اس کے پاس بھیجا. اس لڑکے نے اس عورت کے اوپر پیغام بھیجا کہ اب تو تمہارا شوہر کا انتقال ہو گیا, اب مجھ سے نکاح کر لو. نکاح کہ نہیں, میں نکاح نہیں کر سکتا. اگر میں نے نکاح کر لیا تو میرے جو بچے ہیں وہ لاوارث اور یتیم ہو جائیں گے, اور تیری خواہشات مقدم رہے گی, تو میرے بچوں کا دھیان کون رکھے گا؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے بشارت عطا فرمائی, اگر اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے اور اپنے بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اس نے اگر دوسرا نکاح نہیں کیا تو ایسی عورت کل قیامت کے میدان میں شہیدوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی. لیکن اگر نفس پر کنٹرول ہے تو, اور اگر کنٹرول نہیں ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. تو اس عورت نے کہا بچے پریشان ہیں, کھانے کے لیے محتاج ہو گئی, میرے شوہر کا سایہ سر سے اڑ گیا,
تو کچھ دنوں کے بعد اس عورت نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تو مجھے اس وقت دولت کی لالچ دیتا تھا جب میرے پاس سب کچھ تھا، آج تو میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا شوہر چلا گیا، میرے پاس کچھ نہیں، میں آج کھانے محتاج ہو گئی، اگر اللہ کے لیے کچھ مدد کرنا چاہے تو میری مدد کر۔ اس نے کہا کہ میں مدد تو کروں گا لیکن میرا تقاضا پورا کرنا ہوگا، میری نفسانی خواہش تو میں پوری کرنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ اب 2 دن 3 دن نکل گئے، بچوں کے تڑپنے اور بلکنے کو ماں دیکھ نہیں سکتی، ماں مجبور ہو کر اس کے پاس گئی، واپس کہا کہ اللہ کے واسطے میری مدد کر، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری خواہش پوری کرو تو میں مدد کروں گا۔ وہ بیچاری بادل نخواستہ تیار ہو گئی، اور جیسے تیار ہو گئی تو اس کا بدن کانپنے لگا، جیسا بدن کپکپانے لگا تو وہ ڈر گیا کہ کیوں بدن کانپ رہی ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، میرے بچوں کو بلکنے کو اور سسکنے کو دیکھ کر آج یہ کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ایسے وقت میں اللہ آسمان سے میرے اوپر آگ کے شعلے برسائے گا یا میرے بدن کے اوپر لقوے کا اثر ڈال دے گا تو میں تو کہیں کہ نہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہ اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہوں۔ بس وہ اتنا جملہ کہنا تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ لے پیسہ، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب تیرے پریشانی کے حال میں تیرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے تو میرے خوشحالی میں مجھے کتنا خوف ہونا چاہیے اللہ کا، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بس اس نے اس وقت میں ایک دعا دے دی کہ اللہ تیری آگ کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اس کی زبان سے جملہ نکل گیا، اللہ تیری آگ کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اس دن سے وہ کہتا ہے کہ جس دن وہ پاک دامن عورت نے مجھے دعا دی ہے اس دن سے بے تکلف میں لوہا گرم گرم تپتا ہوا، آگ میں تپا ہوا لال لوہا پکڑتا ہوں تب بھی آگ مجھے چھوتی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جب دنیا کی آگ نہیں چھو رہے تو آخرت کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ اس کی دعا لگ گئی اور میرا کام بن گیا۔ تو جو انسان برسا برس محنت کر کے جو چیز حاصل نہیں کر سکتا نا، وہ چیز منٹوں میں گناہوں سے بچ کر حاصل کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی آفت کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، یہ آیت دوسری ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں مجرموں کے چہروں پر، یہ تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے امت کے گناہوں کو خفیہ اور پوشیدہ رکھنا، میرے امت کی شکلوں کو نہ بدلنا۔ ورنہ پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک انسان نے رات میں چوری کر لی تو اس کے پیشانی پہ لکھا جاتا تھا کہ ھذا سارق، یہ شخص چوری کرنے والا ہے۔ کسی انسان نے رات میں زنا کر لیا اس کے پیشانی پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ زانی ہے۔ جو بھی گناہ کرتا تھا اس کے پیشانی یا اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہماری پیشانیاں محفوظ ہیں، یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ لیکن قیامت کے میدان میں اللہ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم لوگ، گناہگار لوگ، زنا کرنے والے، شراب پینے والے اور کلبوں کے عادی لوگ، ان کے پیشانی پر لکھا جائے گا کہ یہ مجرم ہے، اور فرشتے وہی پیشانی کو دیکھ کر اسے پکڑیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، نواسی کہتے ہیں یہ پیشانی کے بال، پیشانی کے بالوں کو پکڑیں گے اور پاؤں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یا پھر علماء نے یہ فرمایا کہ پاؤں کو پکڑ کر پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فرمایا اس کے پیشانی کو دیکھا جائے گا، یہ ہے مجرم، اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جرم کرنے والا انسان ہے۔ تو وہاں کی ذلت اور رسوائی کوئی کم ذلت اور رسوائی نہیں ہے، یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجئے، اور اس کو دل سے اطمینان سے بیٹھ کر گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے، 1,24,000 انبیاء کرام کھڑے ہوں گے، تمام کتب، تمام ابدال، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیرانی پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، سارے کتب، سارے ولی، سارے کے سارے انبیاء کرام وہاں کھڑے ہوں گے۔ اور اس دن اگر فرشتے ان کے سامنے ہمیں پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے تو کتنی ذلت ہوگی، کیا سوچے گا انسان؟ بولے دنیا میں تو بڑا صوفی تھا بھائی، دنیا میں تو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں تھا کہ ایسا آدمی تھا، یہاں تو مجرموں کی پہچان ہو گئی نا۔ تو
اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے بس تھوڑا سا گناہ، انسان ہے، شیطانی فتنہ پیچھے لگا ہوتا ہے، ہر جگہ لگا، شیطان اپنا ہنر اور اپنا سارا کا سارا جتنا اس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ طاقت ہمارے پیچھے لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان کمزور ہو جائے، ایمان لوٹ لے۔ تو بہرحال اس کے اندر کئی نقصانات ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا ایمان سب سے پہلے کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان سب سے پہلے کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ آج جانوروں کا پیشاب پینے والے، ہم آب زمزم کے پینے والے جانوروں کا پیشاب پینے والوں سے ڈر رہے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس اللہ اکبر کی طاقت ہے، سپر پاور طاقت ہمارے پاس ہے، ہم ڈر رہے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پورا ملک کفر سے بھرا ہوا ہے، بادشاہ، سلطنت، حکومت، سب کچھ، اور اکیلے صحابی نکل گئے اور کہہ دیا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا غلام ہوں۔ بس اتنا کہنا کافی تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی وہ طاقت تھی۔ ایسے اللہ نے وہ ایمان ہمیں بھی دیا ہے، لیکن ہمارا ایمان دب گیا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا آگ جلتی ہے تو آگ جلنے کے بعد جب آگ بجھ جاتی ہے تو بجھنے کے بعد اوپر راکھ جمتی ہے اور کچھ دیر تک اندر آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو کیا لگتا ہے کہ بھئی یہاں راکھ پڑی ہوئی ہے، جب راکھ ہٹاؤ گے تو اندر سے آگ کے شعلے نکل آئیں گے۔ ایسا ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن اوپر راکھ جمی ہوئی ہے، جھوٹ کی راکھ، چغلخوریوں کی راکھ، غیبتوں کی راکھ، حرام کھائی ہوئی راکھ، لوگوں کو ستائی ہوئی راکھ، سب راکھوں نے جم کر ہمارے ایمان کو دبوچ لیا، ایمان کو دبا دیا۔ ابھی راکھ کو ہٹانا ہوگا تب جا کر ایمان کی روشنی باہر آئے گی۔ اس کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب برائیاں چھوڑ دو۔ میں یوں نہیں کہتا ہوں کہ آج کا آج ولی بن جاؤ، جو ایک دن میں ولی بنتا ہے وہ دوسرے دن واپس وہی حالات پہ آ جاتا ہے۔ دھیرے 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 نمازوں کی پابندی کرو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، حرام کھانے سے پرہیز کرو، ایک چیز سے زندگی سے برائیوں کو نکالتے ہوئے جاؤ، دھیرے 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 آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ وہ راستے بنائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلے انسان جب یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے، اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی کمی آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی ذات کو گالیاں دینے والا بنتا ہے، اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے صف میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا بدترین عمل ہے۔ اللہ پاک اس برے عمل سے ہماری اور ساری امت کی مکمل حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار۔ اللہ ہم سب تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اے مولا کریم ہماری طاقت سے زیادہ گناہ کی ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں کی۔ مولا ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ امت کو معاف فرما دے، ہماری نسلوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان کو معاف فرما۔ اس رمضان مبارک کی برکت سے معاف فرما دے، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، صدقات اور زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، جنوں ہم تیرے راستے میں خرچ کیا ان کو قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک بار بار ہمیں قدردانی کے ساتھ نصیب فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.